بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کی 17ویں سالگرہ کے موقع پر شیخ الاسلام سیریز کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کی ہمہ جہت تجدیدی خدمات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گوشگزار کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ حضرت محترم آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دین کو مکمل فرمایا۔ دین کو جو ہے صحابہ کرام کے ذریعے 14 صدیاں بیت گئی اور ہم تک وہ دین علماء حق اور علماء ربانیین کی خدمات، تجدیدی خدمات کی اور خدمات کی صلے کے طور پر ہم تک پہنچا۔ محترم سامعین و ناظرین، تاریخ اسلام میں مجددین اور مصلحین کی خدمات کا تجزیاتی مطالعہ کرنے کے لیے اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ ان مجددین اور مصلحین نے اپنے اپنے دور میں ان کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہوئے، کن سے وہ نبر و ازما ہوئے، اور ان سلیم الفطرت اور اعلیٰ فکر و بصیرت کے حامل افراد نے اور مفکرین نے، مجتہدین نے تجدید دین اور احیاء اسلام کے عظیم مشن کو اپنے دور میں کیسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ہم اس ایپیسوڈ کے اندر مختلف ادوار میں تشریف لانے والے مجددین اور ان کی خدمات کا مختصراً جائزہ پیش کریں گے، اور بعد ازاں اس امر کا جائزہ لیا جائے گا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی کو تجدید دین اور احیاء اسلام کے عظیم مصطفی مشن کے حوالے سے کیا کیا چیلنجز درپیش تھے اور آپ نے ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سب سے پہلے ہم چھٹی صدی ہجری سے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں کہ چھٹی صدی ہجری 11ویں صدی عیسوی تک کا دور یونانی علوم اور اسلامی علوم میں تصادم کا دور ہے۔ اسلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، پھیل رہا تھا، اس کی اشاعت میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، اور ان اپنے اثرات سے دیگر تہذیبوں کو پسپا کر رہا تھا۔ اسی دوران یونانی علوم کے ساتھ اسلامی علوم کا کلیش ہوا، تصادم ہوا، اور مجتہدین اسلام نے قرآنی تفکر و تدبر سے حاصل شدہ اجتہادی بصیرت کے ساتھ یونانی علوم کا مطالعہ کیا، اور ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اشتراک فی العلم کے ذریعے ان کے مقرر کردہ اصولوں پر اسلامی علوم و عقائد کی حقانیت کو پروو کیا، ثابت کیا، اور اس طرح اسلامی تعلیمات نے یونانی افکار سے متاثر اذہان میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا، اور انہوں نے قرآن و حدیث کا عقل کی گہرائیوں سے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا، اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی عظمت اور زیادہ پیدا ہوئی، اور اس تطبیق کے ذریعے جہاں پر بہت زیادہ فائدے ملے وہاں پر کچھ فکری مغالطوں کی صورت میں نقصانات بھی سامنے آئے، ڈیمیجز بھی سامنے آئے، اور عام مسلمان بھی یونانی علوم کی حقانیت کی طرف مائل ہوا، اور اسلامی لٹریچر میں روح کی نسبت جو ہے عقل کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی، جس کا نتیجہ روحانی زوال کی صورت میں سامنے آیا، اور امت کا رجحان بے عملی کی طرف بڑھ گیا۔ اس فکری انتشار کے دور میں اللہ رب العزت نے تجدید دین اور احیاء دین کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو پیدا کیا، اور ان سے یہ عظیم کام لیا، اور آپ نے یونانی فلسفے کا تنقیدی جائزہ لیا
اور اس فلسفے کو رد کرنے کے لیے آپ نے پہلے یونانیوں کے اصول کے مطابق فنون فلسفہ پر کتابیں لکھی، اور جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ آئندہ ان مسائل پر وہ جو رد و قدح کریں گے اشنائے فن ہو کر کریں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مقاصد الفلاسفہ کتاب لکھی۔ اس میں مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو آسان بنا کر پیش کیا، اور جب آپ یہ ثابت کر چکے کہ فلسفہ کا کوئی راز ان سے پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، چھپا ہوا نہیں ہے، تو انہوں نے اصل مقصد یعنی فلسفہ کے رد پر توجہ دی، اور اس بیس پر بعد ازاں آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تحافت الفلاسفہ رکھا، اور یونانی اثرات کی وجہ سے عقل کو علم بالوحی کے مقابلے میں جو اہمیت حاصل ہو گئی تھی، آپ نے اس پر جو اعتراض کیے تھے کہ عقل کی حدود اور رسائی کا تعین کیا، اس کی لیمیٹیشنز کا تعین کیا، اور اس سے ماوراء جو حقائق ہیں ان کو جاننے کے لیے حصے باطنی کو متعارف کروایا، اور اس تک رسائی پانے کے طریقے جو آپ نے احیاء العلوم، کیمیاء سعادت اور مکاشفت القلوب اور منہاج العابدین جیسی ضخیم کتب میں آپ نے تحریر کیے، اور آپ کے ان تجدیدی کارناموں کی برکت سے امت مسلمہ کے اندر روحانی بلیدگی، روحانی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب و باطن کی طرف جو ہے امت مسلمہ متوجہ ہوئی، اور عمل کی طرف رجحان بڑھنے لگا۔ پھر 11ویں صدی ہجری میں مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تجدید دین کا اور احیاء دین کا جو ہے وہ کام لیا گیا۔ 11ویں صدی ہجری یعنی 16ویں صدی عیسوی تک کا دور جو ہے ہندو تہذیب کے اثرات اور اسلامی تشخص کے ساتھ جو ہے وہ تصادم کرتا رہا، کلیش کرتا رہا۔ ہندو دھرم نے مسلمانوں کے خلاف ایک متعصبانہ موومنٹ شروع کر دی تھی، جس نے پورے بر صغیر کو نفرت کی آگ میں لپیٹ لے لی تھا، اور بہت جلد انہوں نے ایوان اقتدار تک اپنے اثرات کو مرتب کر لیا۔ اکبر جیسے نوعمر اور جلد باز بادشاہ نے نہ صرف دین الہی کی جگہ دین اکبری کو متعارف کرایا، بلکہ اس کے ذریعے ان ہندو دھرم کے اثرات کو قبول کیا اور ان کے مطالبات کی تکمیل کر دی، اور مسلمانوں کے تشخص کو ختم کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات اور ہندو مت میں کاملاً ہم آہنگی پیدا کرنے کی سٹرگل کی گئی، کوشش کی گئی، ایفرٹ کی گئی۔ اس منصوبے کو مذہبی جواز دینے کے لیے ناقص تعبیرات کو درجہ استناد دیا گیا، جو وحدت ادیان کی صورت میں مذہبی فراختری کا عملی مظاہرہ اس وقت کر رہی تھی، اور اکبر بادشاہ کے ساتھ کچھ مذہبی اور درباری ملاؤں نے ہزارہ سال کے بعد نئے دین کی ایجاد پر زور دیا۔ تو تاریخ کے اس نازک موڑ پر شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ فہم و بصیرت کے ساتھ اس مہلک ترین فتنے کا سر کچلا، اور ہندو کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک طرف امراء کو خطوط لکھے، اور جن میں ان کے ہندوؤں کے ناپاک عزائم کے بارے میں ان کو بتایا، اور دوسری طرف خلفاء کی جماعت تیار کی گئی اور ان کو مختلف جگہوں پر متعین کیا تاکہ وہ اپنے روحانی اور تبلیغی اثرات مسلمانوں میں دوبارہ پیدا کریں اور ان کو اسلامی تشخص کی بحالی کی طرف متوجہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے ذریعے تجدید دین اور احیاء دین کا کام لیا گیا۔ 12ویں صدی ہجری یا 18ویں صدی عیسوی تک کا دور بر صغیر میں مسلمانوں میں سیاسی زوال اور مذہبی اختلاف کا دور تھا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہو چکی تھی، ڈاؤن فال آ چکا تھا اس کا، اور مغرب کے معاشی، تہذیبی، نفسیاتی اور سیاسی غلبے کے بڑھنے کے واضح امکانات روشن ہو گئے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کے گرتے ہوئے وجود کو اور بکھرتی ہوئی قوت کو سمیٹنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تمام تر توانائیوں کو، انرجیز کو بروکار لایا، اور آپ نے وقت کے بادشاہوں کو، امیروں کو، پیشہ وروں کو، لشکریوں کو، حکومتی عہدیداروں کو، بیوروکریٹس کو اس وقت کے اور ٹیکنوکریٹس کو،
جو ہے اور صوفی علماء اور صوفیاء کو اور عوام کے صوفیاء کو عوام کے حالات کا پورا ان سب کا جائزہ لیا، ان سب کا جائزہ لے کر اور ان سب کو اپنے ان کے غلط طریقے کے جو خوفناک نتائج تھے ان سے آگاہ کیا، امیروں کو بھی، پیشوروں کو بھی، لشکریوں کو بھی، اور اس کے بعد عقیدہ و عمل کی کئی خرابیاں دور کرنے کی کوشش کی، اور امیر و غریب کے درمیان جو ایک خلا بڑھتا چلا جا رہا تھا، طبقاتی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا، شاہ ولی اللہ نے اس کو دور کرنے کے لیے کتاب و سنت سے اقتصادی و معاشی نظریے پیش کیے، اور مغلیہ سلطنت کے سیاسی زوال کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے صحیح حکمرانی کے اصول بیان کی، اور اسلامی نظام حکومت کی وضاحت ایسے انداز میں کی کہ جس سے حاکم اور محکوم کے درمیان، رولر اور پبلک کے درمیان جو ہے خوشگوار تعلقات پیدا ہوں، اچھی ریلیشن پیدا ہو، گڈ ریلیشن پیدا ہو، اور کوئی تلخی باقی نہ رہے۔ مذہبی فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے مسلمانوں کے مختلف علمی اور فقہی طبقوں کے افکار و نظریات میں مطابقت کے پہلو نمایاں کر کے ان کے درمیان صلح، آشتی، امن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اختلافی مسائل پر الجھنے کی بجائے انہیں متفق علیہ مسائل کی طرف مائل کیا۔ اور پھر 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 14ویں صدی ہجری میں 19ویں اور 20ویں صدی عیسوی تک کا دور توحید اور بالخصوص تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نازک حدود پر جو خوارجی اور اعتزالی جو ہے دلائل سے حملہ آور ہو رہے تھے، اس کے تدارک کے لیے اس وقت کے بے شمار علماء کرام نے، صوفیاء عظام نے اور مفکرین نے ممکنہ محاذوں پر بھرپور جہاد کیا، اور اس دور کے اوائل میں برصغیر میں جنہوں نے تاریخی خطبات سر انجام دی وہ 3 شخصیات تھیں، ان میں اعلیٰ حضرت گولڈا پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے ساتھ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان جو ہے خاص طور پر قابل ذکر ہے، اور انہوں نے ان راسخ العقیدہ پختہ عقیدہ شخصیات نے قوم کو یہ حقیقی فکر دی کہ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اصل دین ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا لازمی جزو اور عنصر ہے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آوروں میں 2 طبقات اس دور کے اندر پیش تھے۔ ایک نام نہاد توحید پرست طبقہ علماء تھا جس نے اپنے دعوتی مقاصد کو استعمال ہی اسی طرف کیا اور خالص توحید کے نام سے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ کھڑا کر دیا، اور دوسرا خطرناک ترین فتنہ غلام احمد قادیانی جیسے خبیث الفطرت شخص کا بتدریج دعوی نبوت تھا، اور خارجی اور قادیانی فتنوں کا زور توڑنے کے لیے اہل اسلام کی ایمان کی حفاظت کے لیے تینوں شخصیات نے بھرپور کاوش کی، اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی علمی، فکری اور تحقیقی کاوشیں محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھیلانے میں وقف کر دی۔ آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ لوگوں کے دلوں میں جلائے، قوم کو یہ فکر دی کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ معیار ہے جو اسلامی افکار کی اور نظریات کی صحت اور مسلمان مفکرین مصلحین کی قد و قامت کی کو جو ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم، پھر اعلیٰ حضرت نے تنقیص رسالت کی غرض سے دیے گئے سب اعتزالی اور خارجی دلائل کا علمی طور پہ محاکمہ کیا، اور علمی دلائل سے ان کے جوابات دیے۔ رسالت جیسے اسلامی امتیاز میں مخالفین جو تنقید کا نشانہ بناتے تھے، آپ نے ان کی تنقید کو ختم کیا، اور دوسری طرف آپ نے ہندو مسلم اتحاد پیدا کر کے اسلامی تشخص کو جو لوگ مٹانا چاہتے تھے، آپ نے اس اعلیٰ حضرت نے اپنی نگاہ بصیرت سے اس سازش کو بھی جان لیا اور 2 قومی نظریہ کے تحفظ کے لیے کوشش کی، اور آپ نے ہندو مسلم امتیازات پر بھرپور دلائل دی۔ اور پھر 15ویں صدی جو ہے موجودہ 15ویں صدی ہجری جو موجودہ صدی ہے، یہ اس دور میں تجدید دین کے لیے اور احیاء دین کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ کی خدمات آپ کے سامنے پیش کریں کہ 20ویں اور 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری جو موجودہ دور ہے، اس دور میں سائنسی ترقی بہت زیادہ ہوئی، ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی، اور مغربی افکار سے مختلف نظاموں نے جنم لیا،
اور جو مسلم ذہن پر ان جدید نظاموں کے اثرات مرتب ہوئے، اور آپ نے اسلام کے جو ہے قابل عمل ہونے پر، نتیجہ خیز ہونے پر قرآن و حدیث سے ایک دلائل و براہین جو ہے ان کا انبار لگا دیا۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ مغربی نظام ہیں، مغرب کی گوشت سے نکلنے والے جو نظام ہیں، ان کا تحقیقی جائزہ لینے کے لیے کچھ لوگ جو ہے اسلامی مفکرین متوجہ ہوئے، کچھ نے مغربی افکار کی تضادات کو جو ہے واضح کیا، کچھ نے اس کی مثبت نتائج سمیٹنے کی کوشش کی، اور کچھ نے نئے اسلامی نفاذ کے قابل عمل ہونے کے متعلق کچھ مفکرین نے دلائل دیے۔ لیکن ان افکار و نظریات سے متعین ہونے والی مثبت اور منفی اثرات کا صحیح جائزہ اور اسلام کو پیش کرنے کی صحیح تعبیر کی سعادت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ کا حاصل۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے انقلابی نقطہ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کیا اور تمام نظاموں کے اصل قرآن سے ڈھونڈنے کی کوشش کی، مختلف معاشی، سیاسی اور عمرانی اصولوں کو اخذ کر کے ان سے اسلامی انقلاب کے فکر کا ڈھانچہ جو ہے وہ آپ نے ترتیب دیا، اور دلائل سے قرآنی اصولوں کی عالمگیریت کو، آفاقیت کو ثابت کیا۔ اور حضور شیخ الاسلام کی جاندار اور متحرک شخصیت نے قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ اسلام پر اتنا وسیع انقلابی مطالعہ کیا کہ خداداد عملی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس انقلاب کو عملاً نافذ کرنے کے لیے کوششوں کا آغاز کیا، جو آج بھی تیز تر اثرات کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور شیخ الاسلام نے اپنی تجدیدی کاوشوں کی اہمیت و افادیت کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آج کے چیلنج سے جو ہے آگاہ ہوں۔ تو حضور شیخ الاسلام نے تجدیدی کاوشوں کی کو کار لاتے ہوئے آپ نے موجودہ چیلنجز سے آگاہی حاصل کی، اور پھر آپ نے تجدیدی کردار آپ نے سر انجام دیا، اور سب سے پہلے آپ نے مسلم ذہن کے اندر جو فکری رجحانات تھے ان کے حوالے سے کام کیا۔ اور آج کے موجودہ دور کے اندر دو قسم کے فکری رجحانات پائے جاتے ہیں، ایک جو ہے مائل براسخ العقیدہ ذہن ہے، ان کے نزدیک جو ہے اقدار کامل ہے اور ناقابل تغیر ہیں۔ یہ ذہن مسلمانوں کے لیے اپنے شعور سے حاصل شدہ جو علوم ہیں ان کو کامل بھی سمجھتا ہے اور نقص سے مبرہ اور پاک بھی سمجھتا ہے، اور جبکہ دوسرا جدید ذہن اس کی معذوری یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اقدار کاملہ کو تغیر پذیر اور ارتقاء پذیر سمجھتا ہے، یعنی بدلنے والا سمجھتا ہے، اور دوسری طرف اپنی معذوری کی وجہ سے وہ جدید ترین جو نظام ہے یا نظریہ ہے اس کو کامل ترین بھی سمجھتا ہے۔ تو مقصد یہ، مفہوم یہ کہ ایک راسخ العقیدہ مذہبی ذہن ہے اور دوسرا جدید تعلیم یافتہ ذہن جو یورپ سے متاثر ہو رہا ہے۔ اسی طرح علماء اور جدید لوگوں میں فکری انتشار کی وجہ سے جو ہے معاشرے میں انفرادیت اور اجتماعیت کے نظریات، تصورات آپس میں متصادم ہیں۔ معیشت میں انفرادی حقوق اور مفادات و اجتماعی حقوق اور ان انفرادی حقوق میں اور اجتماعی حقوق میں تصادم ہے۔ سیاست میں بھی دو متضاد موقف ہیں۔ ایک طرف ریاست کا جو ہے وظیفہ یہ ہے کہ صرف اخلاق ہے، یعنی جان مال اور آبرو کی قوت سے محفوظ کر کے لوگوں کو اخلاقی کمال جو ہے وہ دیا جائے، اور دوسری طرف ریاست کا یہ فریضہ ہے کہ صرف معاشی منصوبہ بندی کر کے اور معاشی تخلیق کا نظام پیدا کیا جائے اور لوگوں کو معاشی سہولتیں دی جائیں۔ اسی طرح عالمی فکر بھی تضاد در تضاد کا شکار ہے۔ وہ ابھی تک معاشرت، معیشت اور سیاست میں نہ تضاد و تصادم کو رفع کر سکا اور نہ واضح سمت متعین کر سکا۔ تو حضرت محترم فکر اقبال کے امین جو ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے امین موجودہ دور کے میں حضور سیدی شیخ الاسلام ہیں۔ آپ نے جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے ان فکری تضادات اور اثرات کا بغور مطالعہ کیا تھا اور اس کی کامل تشخیص کی تھی، مکمل علاج کے لیے آپ نے جو ہے مختلف اور جو ہے کتابیں تحریر کی، تشکیل جدید الہیات اور منظوم کلام پیش کیے، اور آپ نے پورے خطابات میں مغز کی حیثیت رکھتے۔ اور اس موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 5 بنیادی فکری باتوں کا ذکر کیا کہ
روحانی ذہن افراد کی تیاری کی جو ہے وہ کی جائے، اسلامی الہیات کی تشکیل جدید کی جائے، مذہب کی ناگزیریت پر زور دیا، اور اسلام اور مغربی علوم میں اصولی تطبیق پر زور دیا، اور مسلمانوں کو بین الاقوامی سطح پر منظم و مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آئیے حضور شیخ الاسلام کی فکر کے نمایاں پہلو جو ہیں وہ یہ کہ آپ ایک جید عالم دین اور محقق ہونے کی حیثیت کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ اسلام کی روشنی میں آپ نے انقلابیت کا مطالعہ کیا اور انقلابی افکار و نظریات کا وافر ذخیرہ مرتب کیا۔ آپ کی تصانیف قرآنی فلسفہ انقلاب اور اسلامی فلسفہ زندگی اور بیسیوں خطاب کا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے انقلابی افکار ایک منظم فکر اور زندہ نظام میں بدل کر آپ نے ایک تحریک کی شکل دی، اور قرآنی فلسفہ انقلاب کی فکر کو قائد انقلاب نے کئی پہلوؤں سے حد تکبیر تک پہنچایا۔ آپ نے مصادر شریعہ کی حیثیت سے قرآنی وسعت اور جامعیت کو دلائل و براہین سے مزین کیا، اور تمام انقلابی اصول براہ راست قرآن مجید سے اخذ کیے۔ دوسرا، آپ نے قرآن حکیم سے جو ماخوذ اصلاحات تھیں ان کا سیرت نبوی اور انبیاء علیہ السلام کی اسوے کی روشنی میں ان اپلائی کر کے اطلاق کر کے ان کی مقصد کو منتہائی کمال تک پہنچایا۔ اور حاضرین محترم، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے غلبہ دین حق کی جدوجہد کو انبیاء علیہ السلام کی جدوجہد کی روشنی میں، سٹرگل کی روشنی میں، ایفرٹ کی روشنی میں باسط دعوت اور اس کے نتائج کے حوالے سے مربوط کر کے واضح کیا کہ قرآن حکیم کس طرح دینی جدوجہد کی نتیجہ خیزی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے انسان کے علم و عمل میں رب پیدا کرنے، حقیقت اولیٰ کے ساتھ تعلق کی بحالی، رشد اور وارد شدہ تجلیات کی روشنی میں انسانی اور کائناتی ربط کی نوعیت جاننے اور ذہنی اور جسمانی سکون اور یقین و ایمان کی تکمیل کے لیے جو حصے باطنی جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال اور ڈاکٹر برہان فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دلائی تھی، حضور شیخ الاسلام نے اس پر عملی جدوجہد کی، کیونکہ آپ حضور سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض یافتہ ہیں اور روحانی فرزند ہیں، اور آپ نے اس فیض کو عام کرنے کے لیے جدید دور میں تصوف کے احیاء، خانقاہی نظام کے احیاء کے لیے آپ نے جو ہے باقاعدہ عملی دستور مرتب کر کے ہر سال ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں اس پر عمل درآمد کا آغاز کیا۔ کوئی بھی انقلابی تحریک ہو حاضرین محترم، اس کی جدوجہد اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ فکر و عمل کے تقاضے پورے نہ کرے۔ صرف فکری محاذ پر جو ہے وہ کامیابی حاصل کرنا جو ہے وہ انقلاب کا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ صرف فکری محاذ اگر ہو اور تربیت نہ ہو اور تو اس انقلابی تحریک کی ثقافت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شیخ الاسلام نے انقلابی جدوجہد کی فکر و فلسفہ پر صرف غور نہیں کیا، بلکہ اس فکر کو عملاً رائج کرنے کے لیے آپ نے جو ہے تربیت بھی کی اور اسلام کے نظام حیات کی عملی جدوجہد پر کام کیا اس کو 3 پہلوؤں پر جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہے، ایک معاشرت کے اوپر، ایک معیشت کے اوپر اور ایک سیاست کے اوپر۔ حاضرین محترم، معاشرت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آپ نے 3 سطحوں پر جو ہے وہ کاوشیں کی، اصلاح احوال کے اوپر، رفاع بہبود عامہ کے اوپر، بیداری شعور کے اوپر، اور حاضرین محترم پھر اس کے بعد معیشت ہے۔ آپ نے جو ہے اس نظام معیشت کا عملی نظام بلا سود بنکاری کی شکل میں دیا، اور آپ نے بتا دیا دور حاضر میں نہ صرف بلا سود بنکاری کا نظام قابل عمل ہے، بلکہ اس کو اپنانے کے لیے جو ہے ملک و ملت کی فلاح ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نئے معاشی تصورات دیے جن کے نفاذ سے معاشرتی تفاوت جو ہے خاتمہ ممکن ہے۔ آپ کی جو کتاب اقتصادیات اسلام ایک انقلابی معاشی جو انسائکلوپیڈیا ہے، اور آپ نے معاشرت کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے اصلاح احوال کے بعد آپ نے رفاع عامہ کے کام بھی سر انجام دیے۔ اس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے اس کے نام سے آپ نے تحریک کا ایک رفاعی اور بہبودی ونگ قائم کیا تاکہ معاشرے کے ضرورت مند افراد کی سپورٹ کی جائے، معاونت کی جائے اور معاشرے میں عملی اخوت اور ہمدردی کے ماحول کو پروان چڑھایا جائے۔
پھر آپ نے بیداری شعور جو ہے اس کے لیے آپ نے بہت بڑا تعلیمی نیٹ ورک شروع کیا، جس کے اندر 650 سکولز ہیں، کالجز ہیں، ایک عظیم الشان منہاج یونیورسٹی ہے، اور اس کے بعد آپ نے تیسرا جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے آپ نے ملک میں رائج دجل فریب کی جو سیاست تھی اس کی اصلاح کے لیے 25 مئی 1989 میں عملی سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا، اور آج بھی پاکستان عوامی تحریک آپ کی ہدایات کی روشنی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور تحریک منہاج قرآن کے امتیازات اور اہداف آپ کے سامنے پیش کرتے چلیں کہ آپ کے جو ہے ذیل 5 امتیازات ہیں۔ آپ نے جامعیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کے اندر جامعیت رکھی، خالصیت رکھی، اور صالحیت رکھی، انقلابیت رکھی، اور آفاقیت رکھی۔ اور حاضرین محترم پھر اس کے لیے آپ نے جو ہے تحریک کے 5 اہداف مقرر کیے: تعلق باللہ، ربط رسالت، اتحاد امت، غلبہ دین حق کی بحالی۔ اور پھر شیخ الاسلام نے فکری و عملی کارناموں کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ آپ کی تجدیدی کاوشیں جو ہیں وہ آپ نے تجدید دین کا مطلب ہوتا ہے دین کی طاقت تو تاثیر کو فعالیت اور تحرک کی صورت میں برقرار رکھنا، تاکہ دین غالب رہے، نتیجہ خیز رہے۔ کیونکہ آج آپ نے جو ہے ساری زندگی جو ہے باطل عقائد کو رد کیا اور عقیدے کی اصلاح کی۔ جو نوجوان فکری انتشار کا شکار تھا اور عملی تضادات کا شکار تھا، آپ نے ان فکری تضادات کو دور کیا۔ اور آج کا دور چونکہ سائنسی علوم کا دور ہے، آپ نے اس زمانے میں کیونکہ مغربی نظاموں کی پیروی کی جا رہی تھی اور انہی نظاموں کو جو ہے نجات اور کامیابی کا ذریعہ سمجھا جا رہا تھا، آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور تاریخی کارنامہ سر انجام دیتے ہوئے اسلامی افکار کے مطالعے کی طرف توجہ دلائی، بلکہ ان افکار کو عملاً نافذ کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ پھر آپ نے تعویلات باطلہ کا رد کیا۔ حاضرین محترم، قرآن و حدیث کی تعلیمات کیونکہ انتہائی جامع ہیں اور ہر اعتبار سے کامل ہیں، اور زندگی کے ہر شعبے اور پہلو میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں آپ نے اعتقادی، فکری، عملی اور اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی اصلاح کے لیے رہنمائی کے لیے اصول و قواعد جو ہے وہ اخذ کیے۔ اور حاضرین محترم، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے آپ کو اجتہادی بصیرت کا جو ملکہ عطا کیا تھا۔ اجتہادی بصیرت وہ ہوتی ہے کہ جو قرآن و حدیث کے علوم میں وجدان کی حد تک انسان جو ہے رسوخ حاصل کر لیتا ہے، جس سے حقائق کو صحت کے ساتھ جانا و پہچانا جاتا ہے اور موروثی حالات کی نوعیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام نے اعلیٰ اجتہادی بصیرت سے فکری و نظری محاذ پر تاریخ کارنامہ سر انجام دیا، اور آپ نے قرآن و حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ کے مطالعے سے امت مسلمہ کے درپیش مسائل کا حل دیا۔ اور آپ کی جو تصریف ہے قرآنی فلسفہ انقلاب، اس کا ایک ایک باب آپ کی اجتہادی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی تجدیدی کاوش میں اعتدال و تطبیق ہے۔ آپ نے اعتدال و تطبیق سے مراد افراد و تفرید سے ہٹ کر فکر و نظر اور اخلاق و عمل کو باہم مربوط اور کرنا، اور اس اعتدال کی برکت سے انتشار، تضاد اور فرقہ واریت کو ختم کرنا۔ حاضرین محترم، حضور شیخ الاسلام نے اسی تطبیق اور اعتدال کی وجہ سے آپ نے شیعہ و سنی تضادات کو ختم کیا، فقہاء کے گروہوں کے درمیان اختلاف کو حد اعتدال تک پہنچایا، اور شیخ الاسلام نے عقائد، اعمال، معاملات، معاشرت، ہر شعبہ زندگی کے حوالے سے اعتدال و توازن قائم کیا۔ اور حاضرین محترم، پھر اس کے بعد اس کو اعتدال و توازن کو فروغ بھی دیا، اور ہر سطح پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور افراط و تفرید کے سد باب کے لیے علمی و فکری خدمات سر انجام دی۔ آپ نے قیام امن کے لیے، بین المسالک رواداری کے لیے، بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے آپ نے معتدل اور متوازن نظریات پیش کیے۔ اس کے بعد آپ نے حضور شیخ الاسلام نے فکری اور مذہبی اور سیاسی تضادات کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور ان کے درمیان اعتدال اور تطبیق جو ہے وہ پیدا کی، اور آپ نے 600 سے زائد کتب اور 1000 ہال لیکچر جو ہے آپ کی معتدل اور مزاج اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کا انعدار ہے۔ حضرت محترم، پھر اس کے بعد آپ نے احیاء تصوف کے لیے بہت سٹرگل کی۔ اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا طرز حیات اپنا کر زہد و ورع، خلوص عبادت، صبر و رضا کے میدانوں میں خیمہ زن ہونا تصوف کراتا ہے۔ یریدون وجہہ کی صف سے متصف لوگ کبھی عجمی عادات اور کبھی رہبانی رسومات اور کبھی غیر اسلامی یوگیانہ نظریات سے متاثر ہو کر ان عادات کو جب اپنانے لگے تو ضرورت پیش ہے کہ خالص اسلامی تصوف کو
ان بدعات و توہمات سے پاک کر کے اس دور کے تقاضوں کے مطابق قابل عمل بنایا جائے۔ تو شیخ الاسلام نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصوف و طریقت کی بنیاد قرار دیا، اور آپ نے کہا کہ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عین روحانیت ہے، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عین روحانیت ہے، تکریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی عین روحانیت ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بغیر جو ہے تصفیہ قلب جو ہے ادب تعظیم رسول کے بغیر ممکن نہیں۔ تو آپ نے شیخ الاسلام نے تصوف کو دوبارہ سے تحریک بنانے کے لیے علمی اور عملی دونوں میدانوں میں کوشش کی، اور آپ نے ایک قابل عمل لٹریچر اور سینکڑوں خطابات کے ذریعے امت مسلمہ کو حقیقی اولا کے ساتھ روحانی ربط پیدا کرنے کی ترغیب دی۔ اور حضرت محترم سامعین و ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تجدید دین اور احیاء اسلام کے عظیم مقصد کے حصول کے لیے دور حاضر کے جو چیلنج ہیں ان پر ہر سطح پر جو ہے نبرد آزما ہونے کے لیے ایسے جامع شخصیت کی ضرورت، طبیعت خواجہ نظام الدین کی تاثیر ہو، حضرت حضور سیدنا غوث الاعظم کی دعوت و خطابت ہو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہو، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی دینی حمیت ہو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جیسی وسعت نظری ہو، اور اعلیٰ حضرت جیسی کیف و مستی ہو، اور جو عشق و کائنات کی جان سمجھے۔ موجودہ دور کے اندر ایسی جامع شخصیت شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ ہیں، جہاں روایت و درایت فکر و مذہب جہاں روایت و درایت باہم بغلگیر ہیں، جہاں عقل و نقل ہم آہنگ ہیں، جہاں فکر و مذہب یکجاں ہیں، جہاں تضادات کی تطبیق ہے، جہاں دائرہ اطلاق کا تعین ہے، اور جہاں جزو کل میں مماثلت اجاگر ہوتی ہے، اور یہ تمام اوصاف ہمیں جس ایک قالب میں ڈھلے نظر آتے ہیں، اور جہاں تمام علمی فکری اور تحقیقی دھارے ایک سمندر کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس شخصیت کا نام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت ان کی کا یہ تجدیدی کاوشیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل قبول فرمائے، اور حضور سید شیخ الاسلام کے تجدیدی کاوشوں سے امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ پاک حضور سید شیخ الاسلام کی کو صحت کے ساتھ میں دراز عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔